آخرت سیدنا صدیق اکبر کو یاد آتی ہے تو صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جانتے صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ امت کا سب سے بڑا ولی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے یا ہمارے عقیدے میں اس امت کا سب سے بڑا اگر کوئی ولی ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نام کا نعرہ مت، نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات۔ ابھی غوث پاک اور غریب نواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے، جنت بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنت نہ اتنی مشکل ہے جتنی مشکل اہل بدعت نے بنا دی ہے، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا ہمارے جلسوں کے شعراء اور ناظموں نے بنا دی ہے، نہ اتنی آسان جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل جو اہل بدعت کی محفلوں میں بیان ہوتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں اتنی آسان بھی نہیں، بلکہ امام اہل سنت کے عقیدے میں جنت کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، کون؟ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، جو آزاد مردوں میں بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جنہوں نے سب سے پہلے باہر والوں میں اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے امامت پر کھڑا کیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ لیکن سنو تو صحیح، اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، آخرت سے بے پرواہ ہونے والوں، آخرت سے بے فکر ہونے والوں، اور یہ کہنے والوں مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، سن لو، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فرماتے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ صدیق اکبر کہہ رہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ اور فاروق اعظم کہتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا بشکل انسان، میں کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے، اور ذبح کر کے کھا کر کے بھول جاتے، ہضم کر جاتے، تاکہ قیامت کے دن عمر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہیں پڑتا۔ عمر اپنے اعمال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی
کی کیفیت یہ ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی آخرت کی فکر کی؟ اللہ اللہ، جن کی پوری زندگیاں نیکیوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں عبادتوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں خدا کو راضی کرنے میں گزری، بلکہ جن کے لیے قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو آخرت کی فکر اتنی ہے، اور ہمیں آخرت کی کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر. نہیں نہیں، اللہ اللہ. آئیے آپ کو بتاؤں، میدان محشر کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے مولانا وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، حضور شفاعت کریں گے. بالکل میرا عقیدہ حضور شفاعت کریں گے. میرا عقیدہ یہ بھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے، میرے وہ جوان جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. اور اپنی بہنوں کی بھی، وہ بہنیں جن کو غیبت کرنے کا وقت تو ہے لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں، وہ بہنیں جن کو سیریل اور فلمیں دیکھنے کا وقت تو ہے لیکن تلاوت قرآن کا وقت نہیں، وہ بہنیں جو بچوں کا بہانہ کر کے عبادتوں سے دور بھاگتی ہے اور کہتی مولانا بچے پالنے پڑتے ہیں، کھانا بنانا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں میری نادان بہن اچھی طرح سن لے، تو ہی بچوں کی ماں نہیں ہے. تو اللہ اللہ، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تو اللہ اکبر کم سے کم ہمارے عقیدے میں وہ 5 بچوں کی ماں تھی. 19 سے 20 سال کی عمر میں جو 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. اور آج آپ کے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، آپ کے گھر تک پانی پہنچتا ہے، آپ کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے.